بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فرحان ملک، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بات کر دیں گے آج پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ یہ پی ڈی ایم کیوں بنائی گئی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، یہ کب بنائی، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں تھیں جو اس کو چلا رہی تھیں، یہ ڈیل ہوئی ہے کیوں ختم ہوئی ہے، ڈیل ہونے کی وجہ سے ختم ہوئی ہے یا کچھ اور مقاصد تھے۔ پی ڈی ایم نے آر یا پار کرنا تھا تو وہ اب پی ڈی ایم خود آر پار ہوئی ہے یا دوسروں کو کر رہی ہے۔ یہ جلسے جلوس، اس کے مقاصد کیا تھے، ان ساری تفصیلات سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گا۔ ان تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں تھوڑی سی تفصیلات 2018 میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، وہاں سے شروع کرتے ہیں اور 2021 تک۔ 2018 میں حکومت بنی عمران خان کی۔ حکومت کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ عمران خان بہت زیادہ انتقام کے لیے، کرپشن کو روکنے کے لیے انہوں نے 90 دن مانگے تھے، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ تو اس میں پی ڈی جو کرپٹ مافیا تھا، ان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اب عمران خان میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک نئی چال چلی اور نئی چال میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو میدان میں اتارا۔ انہوں نے کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک تنظیم بنائی، تنظیم انصار الاسلام کے نام سے تشکیل دی۔ اس میں انہوں نے پوری فوج تیار کی، ڈنڈا بردار فوج تھی، وہ سیکورٹی بھی دیتی تھی اس کو، آرمی کی طرح وہ مولانا فضل الرحمان کا استقبال بھی کرتی تھی۔ یہ ساری قوم نے دیکھا ہے۔ یہ دھرنا کیوں تھا، میں اس کو آپ کو تھوڑے مقاصد بتا دیتا ہوں پھر، تاکہ تفصیل کے ساتھ آگے چلے۔ یہ دھرنے دینے کا مقصد یہ تھا، نواز شریف کی جان پھنسی ہوئی تھی، انہوں نے ملک سے باہر جانا تھا۔ عمران خان جو تھا انہوں نے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دی، اس ایئر سے نام بھی نہیں نکالا تھا۔ تو یہ جو ڈیل تھی یہ بہت مشکل ہو رہی تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور سول اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور نواز شریف لوگوں کے لیے بھی۔ یہ ان کے بہت بڑا امتحان تھا جس سے انہوں نے بہت جلدی گزرنا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کرنا تھا۔ عمران خان کو انہیں بلیک میل کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو میدان میں اتارا۔ مولانا صاحب نے دھرنا دیا، لانگ مارچ کے بعد دھرنا دیا۔ دھرنے میں انہوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کیا، جماعتیں دعوت دی، تمام سیاسی جماعتوں کو، کافی سارے لوگ شمولیت بھی کافی سارے لوگوں نے کی۔ جب ڈیل ہوئی، ڈیل کیا ہوئی، نواز شریف کو باہر جانا کی اجازت مل گئی، ان کی پلیٹ لسٹ تھی ختم تھی۔ پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کس طرح پیدل چل کے جا رہے تھے۔ جب ایک بندے کی پلیٹ لسٹ ختم ہو تو وہ میرے خیال میں چلنا بھی ان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ خیر، نواز شریف صاحب کو پوری قوم نے دیکھا کہ وہ کس طرح گئے۔ عمران خان نے ان کو باہر جانے کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ 7 ارب روپے دیں، 7 ارب کی ادائیگی جب کریں گے وہ آپ کا گروی ہوگا، تب آپ کو جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو نون لیگ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال رہی تھی۔ اب نون لیگ نے کیا کیا، انہوں نے فضل الرحمان کو اتارا۔ جب مولانا فضل الرحمان گئے اس میں ڈیل ہوئی۔ ڈیل میں کیا ہوا، 7 ارب اپنی جگہ پہ، اس سے نام بھی نکل گیا، 50 روپے کے اسٹامپ کے ساتھ نواز شریف باہر چلے گئے۔ اب معاملہ، نواز شریف تو باہر چلے گئے، شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے، اب معاملہ کچھ اور طرف چل پڑا۔ انہوں نے سوچا کچھ اور تھا، لیکن عمران خان صاحب اس کو کچھ اور مطلب کچھ اور جگہ لے کر چلے گئے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بن گئی تھی۔ اب وہ کرپٹ مافیا کے اوپر جب بھی ہاتھ ڈالنا چاہتے تو ان کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا تھا جس کے لیے وہ عوام کو باہر نکالیں۔ وہ آپ پوری قوم نے بھی دیکھا ہے کہ مریم نواز نے کس طرح جلد سے جلوس کیے، کرونا SOPs کی دھجیاں اڑائی ہیں، یہ پوری قوم نے دیکھا ہے۔ انہوں نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیا ہے اور حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فوج کے اوپر بھی تنقید بہت کڑی سے کڑی کی ہے، اور ثانیہ مجھ کے اوپر بھی وہ تعزیت دینے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ مطلب وہ اتنا متحرک تھی۔ پی ٹی ایم میں وہ اکثر تقریر کرتی تھی، سلیکٹڈ کے نعرے بھی لگاتے رہے، اس کے بعد آر پار یہ بھی کرتی رہی، استعفوں کے اوپر بات ہوئی۔ یہ ساری تفصیلات یہ کیا تھیں، یہ صرف عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا۔ عمران خان سے بلیک میل نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے پی ڈی ایم کی شکل میں ایک تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک اتحاد بنایا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپل پارٹی بھی شامل تھیں۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پیپل پارٹی کی جو ہے شاخ ہے، وہ وہیں سے نکلی ہوئی پارٹی ہے، اس کا اور پیپل پارٹی کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جہاں پیپل پارٹی کھڑ جاتی ہے وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کھڑتی ہے۔ اگر عوامی نیشنل پارٹی نے انکار کر دیا، پیپل پارٹی بھی انکار کر دیتی ہے۔
تو انہوں نے ایک اتحاد بنایا، اتحاد میں انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جن کے اوپر عمران خان ہاتھ ڈالنے والا تھا. ان لوگوں کو دعوت نہیں دی جو لوگ سیاسی اپنی اسٹرگل کر رہے تھے. ان لوگوں کو دعوت دی ہے جو کرپٹ مافیا میں شمار تھے، جن کو نیب اپنے شکنجے میں سخت کرنا چاہتا تھا، شکنجے میں لانا چاہتا تھا، اور ایف آئی اے باقی ادارے اس کو شکار کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے پی ڈی ایم کی شکل میں ایک اتحاد قائم کیا. جب یہ اتحاد قائم ہو گیا، اب ان کا اتحاد جو تھا وہ ڈیل کی طرف ہی جانا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. لیکن حکومت کسی مدعے کے اوپر نہیں آ رہی تھی، تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت پریشانی تھی. اس وجہ سے انہوں نے بہت ساری دھمکیاں دیا، لانگ مارچ بھی کیے انہوں نے، لانگ مارچ کرنے کے بھی انہوں نے پیغامات دیے، استعفوں کو بھی پیغامات دیے، لیکن حکومت سے مس نہیں ہوئی. پھر سینٹ کا الیکشن وہ پوری قوم نے دیکھا، انہوں نے وہاں پہ بھی حصہ لیا. مطلب وہاں پہ یہ ڈیل کی طرف بھی بڑھتے رہے ہیں اور تنقید بھی کرتے رہے ہیں، یہ دونوں کام کرتے رہے ہیں، یہ پوری قوم نے دیکھا ہے. جب شہباز شریف اندر چلے گئے، مریم صفدر باہر تھی. اب شہباز شریف کی پوری ٹیم خاموش، مریم صفدر بولتی رہی. اب شہباز شریف باہر آئے ہیں، ان کا بیٹے حمزہ شہباز بھی باہر آ گیا، اس کو بھی رہائی مل گئی ہے. اس کے علاوہ اور چیمہ، اس کا 1800 ارب روپے بھی اس کے ختم ہو چکے ہیں، معاف ہو گئے ہیں. وہ اور چیمہ جو ہے وہ شہباز شریف کا رائٹ ہینڈ ہے، جب تک وہ کوئی کام نہیں کرتا شہباز شریف کچھ کر بھی نہیں سکتے. شہباز شریف ان کے سہارے چلتے ہیں اور چیمہ جو ہے شہباز شریف کے سہارے چلتا ہے. یہ ایک لازم و ملزوم ہے ایک دونوں کے لیے، ایک ہے تو دوسرا ہے تو ایک ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے بہت قریبی ہیں. اب شہباز شریف باہر آئے ہیں تو شہباز شریف کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کو اگر وفاق پہ نہیں دیں گے تو پنجاب آپ کا ہی ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیں. شہباز شریف بھی چاہتے ہیں کہ میں پنجاب تک ہی رہوں، مجھے وفاق تک نہ جانے دیا جائے. اگر وہ وفاق کی بات کرتے ہیں تو وہ نواز شریف پھر اس کے اوپر حاوی ہوں گے، نواز شریف اپنا بندہ بٹھائیں گے. وہ شہباز شریف کو کسی صورت وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. اب انہوں نے ایک گیم یہ چلی ہے عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ شہباز شریف کو رعایت دے دیں، ان کو باہر بھیجیں. اب یہ جو ہے اسٹرگل کریں اپنی، اور اس میں انہوں نے بہت بڑا ایک ریلیف بھی دیا شہباز شریف کو. جو بلدیاتی نظام تھا ان کا، انہوں نے وہ بحال کر دیا. وہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ سارا اس میں مسلم لیگ نون کے چیئرمین، کونسلر، جنرل کونسلر وہ سارے اسی کے بھی ہیں. تو اب انہوں نے حکومت کے خرچے کے اوپر جو ہے نا سیاسی پارٹی کا، اپنی جماعت کا جو ہے وہ ورک کرنا ہے. تو یہ شہباز شریف کو ایک اور بھی مطلب خوشی ملی یا ریلیف دے دیا گیا. تو یہ سارے ریلیف شہباز شریف کو کیوں مل رہے تھے؟ اس کی وجہ تھی کہ پی ڈی ایم کو جو ہے نا بند کیا جائے. یہ جو لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دیں، اگلے 5 سال آپ کے ہوں گے. مطلب وہ وہی سلسلہ جو پہلے والا روایتی مسلسل پاکستان بننے کے بعد چلتا آ رہا ہے کہ ایک باری آپ کی، ایک باری ہماری، ایک باری آپ کی، ایک باری ہماری. اب بھی وہی فارمولہ لگایا گیا ہے. شہباز شریف کی رہائی کے بعد مریم نواز خاموش ہو گئی ہیں. انہوں نے، مریم نواز نے باہر جانے کے لیے بھی اپلائی کر دیا. اس کے بعد انہوں نے آج بہت کھلے دل سے اور میڈیا کو سرعام بتا دیا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے، پی ڈی ایم اب اپنی صورت میں نہیں رہی، اور عمران خان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اب 5 سال پورے کرے. اب 5 سال مریم کی کیا جرت ہے کہ وہ پورا کروائے؟ جو کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں، جو ان کو اب لانا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو نقصان ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا. اب مقابلہ جو ہے وہ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا. ناظرین، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. شکریہ.